میری یہ دلی تمنا ہے جب میں اس جہاں سے جاؤں تو جانے سے پہلے آقا پہ درود بھیجوں. اسے سونے آقا دیاں تے سونے رب دیاں گلاں پتہ دسن واسطے حافظ صاحب جی. پاک پڑھ لیجئے بآواز بلند. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحمد اللہ تعالی و بتصدق نال پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ وار محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم سب شریک ہیں. دعا ہے رب قدوس ہمارا حاضر ہونا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حضور پیران پیر دستگیر سبحان اللہ محبوب سبحانی شہباز لامکانی قطب ربانی الشیخ السید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ماہ مبارک شروع ہو چکا ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. دعا ہے رب کریم مجھے حق کہنے انسانوں کی ہدایت کے لیے سلسلہ نبوت کو شروع فرمایا اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام اللہ پاک نے مبعوث فرمائے بھیجے، جن میں سے سب سے آخر پہ خاتم النبیین کا تاج پہنا کر میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بھیجا اور سلسلہ نبوت کو، باب نبوت کو حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر بند کر دیا. یہ فیصلہ اٹل ہو گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اب حضور علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور جو یہ گمان کرے بھی کہ شاید کوئی نبی آ سکتا ہے معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور یہ ہر صاحب ایمان کے ایمان کا حصہ ہے، ختم نبوت پر ایمان رکھنا اور ختم نبوت کے ہر منکر کو کافر کہنا بھی اور سمجھنا بھی اور ماننا بھی، یہ ہر صاحب ایمان کے ایمان کا حصہ ہے. اچھا، اب آقا علیہ السلام کو ظاہری وصال فرمائے، ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرمائے کم و بیش 1450 سال ہو گئے. اب 1450 سال میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ تو تھا، تو حضور علیہ السلام نے خود ہی فرما دیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں. اور آقا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہے. اب جو سلسلہ نبوت اللہ پاک نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے جاری کیا، حضور علیہ السلام پہ وہ ختم ہوا اور اس کے بعد سلسلہ ولایت کو چلا دیا کہ اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن اللہ کے مقربین ہوں گے، اللہ کے اولیاء ہوں گے، جن کے ذریعے سے مولا اپنی مخلوق کی رہنمائی فرماتا چلا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ولی کہتے کس کو ہیں. میں کئی دفعہ یہ بات آپ کے خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ولی وہ ہوتا ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک مولا کے احکامات میں ڈھل جاتا ہے، جو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جاگتے سوتے ہر وقت جو شخص فقط مولا کی یاد میں مگن رہتا ہے اور مولا کے احکامات پر عمل کا پیرا ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اللہ اسے اپنا مقرب بنا لیتا ہے، اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے.
حضرت خواجہ خواجگان خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے کہ حضرت میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اجازت عطا فرما دی، آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ رہ لیں۔ چند دن آپ کے پاس رہا اور آپ نے فرمایا کہ اس کا بستر بھی میرے حجرے میں لگا دو، اپنے ساتھ اس کو سلایا۔ اب ہوتا کیا، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رات کو بستر پر سو جاتے، وہ ساری رات بیٹھ کر عبادت کرتا رہتا، تسبیح پڑھتا رہتا، نفل پڑھتا رہتا، آپ سوئے رہتے۔ تہجد کے وقت اٹھتے، تہجد ادا کرتے، فجر ادا کرتے، صبح ہوتی مخلوق خدا کے معاملات میں لگ جاتے، لوگوں کے مسائل حل کرتے رہتے، جو بھی معاملہ تھا سارے معاملات، نمازیں وغیرہ سارے دن کے معمولات ہوتے۔ رات ہو جاتی، پھر آپ سو جاتے، وہ ساری رات پھر بیٹھا عبادت کرتا رہتا۔ اب ایک رات 3-4 راتیں آپ کے پاس رہا اور کہنے لگا کہ جانے لگا، تو آپ نے فرمایا کہ کدھر آئے تھے اور کدھر کو جا رہے ہو؟ کہنے لگا حضور آپ کے معاملات دیکھنے آیا تھا، کوئی خاص بات نظر نہیں آئی، ساری رات آپ سوئے رہتے ہیں، تہجد کے وقت اٹھتے ہیں اور پھر مخلوق خدا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، فلاں فلاں سارا کچھ، تو میں اب جا رہا ہوں۔ آپ نے کہا 3 راتیں رہے ہو، جاگے ہو نا، ایک رات میرے کہنے پہ رہو اور سو جانا، جاگنا نا، اس رات کو سو کر گزارنا۔ وہ آپ کے کہنے پہ سو گیا، 3 راتوں کے بعد چوتھی رات میں سویا۔ رات خواب کیا دیکھتا ہے کہ سامنے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کھڑے ہیں اور ان کے سامنے وہ کھڑا ہے اور اس کے سر پہ ایک دیا ہے اور وہ دیا قریب ہے کہ ابھی بجھ جائے گا، اتنا مدھم ہے، لیکن خواجہ نظام کے سر کے اوپر ایک نور کا مینار ہے اور وہ عرش تک روشن ہے۔ اور آپ پریشان ہوا، آنکھ کھل گئی، خواجہ صاحب سے کہنے لگا حضرت میں نے تو ساری رات عبادت میں گزاری، آپ ساری رات سوئے رہتے تھے، پھر دن میں جو بھی معاملات تھے میں تو سارا دن بھی تسبیح تحلیل میں گزارتا تھا، نوافل پڑھتے ہوئے گزارتا تھا، میرے سر پہ جو نور کا دیا ہے وہ تو بجھنے والا ہے، آپ کے سر پہ نور کا مینار ہے جو ہے بھی اتنا وسیع اور اتنا بلند و بالا کہ عرش تک اس کے روشنائیاں پہنچ رہی ہیں، حضور وجہ کیا ہے؟ تو آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کبھی کسی شیر خار بچے کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ کیا کرتا ہے بچہ؟ ماں اسے کپڑے پہنائے نہ پہنائے، ماں اسے صاف رکھے گندا رکھے، اسے جس حال میں بھی رکھے، لیکن وہ ماں سے شکوہ نہیں کرتا۔ پھر وہی بچہ وہ چاہے گندگی میں لت پت بھی ہو، ماں اٹھا کر سینے سے لگا لیتی ہے، ماں پھر بھی چومتی رہتی ہے، اس بچے کو ماں اتنا پیار کرتی ہے۔ پتہ ہے کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ وہ ماں سے شکایت نہیں کرتا، وہ شکوہ نہیں کرتا۔ تو بندہ بھی جب اپنے مولا سے شکوہ کرنا بند کر دے تو پھر جس حال میں بھی ہو رب کو بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ یہ ہے ولایت، یہ ہے مولا کے قریب ہونا، کہ جس حال میں اس نے رکھ دیا ہے اس حال میں راضی ہو جاؤ، جس حالت میں اس نے رکھا ہے۔ ارے وہ خود کہتا ہے کہ میں بہترین رزق دینے والا ہوں، پھر جب دینا اس نے ہے تو پھر پرواہ کس بات کی؟ قرآن میں فرماتا ہے مولا، میں جب بچہ 4 ماہ کا ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، 4تھے ماہ میں جب حمل ہوتا ہے تو مولا خود کہتا ہے کہ میں سب کچھ لکھ دیتا ہوں، اس نے کیا بننا ہے، کیا کرنا ہے، یہ کتنا کمائے گا، کتنا کھائے گا، کتنی دیر رہے گا، سب کچھ لکھ دیتا ہے۔ جب تمہارا فیصلہ ماں کے پیٹ میں ہو گیا ہے تو پھر کس بات کی فکر کرتے ہو؟ جس حال میں اس نے رکھ دیا ہے، جب بندہ اس حال میں راضی ہو جاتا ہے، خواجہ صاحب فرماتے ہیں پھر چاہے سو رہا ہو، جاگ رہا ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، جس حال میں بھی ہو، مولا کو بڑا ہی پیارا لگتا ہے، بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے۔ کیونکہ جیسے ماں کو اپنا بچہ پیارا لگتا ہے نا، اسی طرح وہ بھی اس بچے کی طرح ہو جاتا ہے کہ کسی حال میں بھی وہ شکوہ نہیں کرتا، شکایت نہیں کرتا۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب جیلان شریف سے بغداد شریف کی طرف آپ آئے پڑھنے کے لیے، ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ خود فرماتے ہیں غنیۃ الطالبین کے اندر، آپ فرماتے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قحط سالی پڑی اور کئی دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں، سارے معاملات بھی، پڑھائی کے معاملات، سب کچھ، میں بھوکا پیاسا، کچھ نہیں کھایا پیا، اور فرماتے ہیں کہ اتنی بھوک سے حالت غیر ہو گئی کہ میں مسجد میں آیا اور آ کر لیٹ گیا۔ مسجد میں لیٹ گیا، کچھ دیر گزری تو ایک شخص آیا،
और मस्जिद में आकर बैठ गया और उसने अपना टिफिन उठाया, खाने का बर्तन उठाया, उसने खोला तो मुर्गे का सालन था। वो बैठा रोटी खाने लगा तो उसने लुकमा तोड़ा और मुंह में डाला तो बेइख्तियार मेरा मुंह खुल गया। भूख इतनी थी, शिद्दत इतनी थी भूख की। आप फरमाते हैं कि वो अपने मुंह में लुकमा डाल रहा था तो बेइख्तियार मेरा मुंह खुल रहा था और मेरे दिल में यह ख्याल आया कि काश ये मुझे भी पूछ ले, अपने साथ बिठा के खिला दे। तो कहते मैंने कहा नहीं, क्योंकि सरकार गौसे आजम का तवक्कुल, आप हमेशा एक ही बात आप फरमाते थे, मैंने फकत उस वक्त खाया है जब रब खिलाता था। जब रब नहीं खिलाता था मैं भूखा रहकर गुजारा कर लेता था। मैं खाता था तो रब के कहने पे, रब के खिलाने पे, मैं पीता था तो रब के पिलाने पे। आप फरमाते हैं कि इसी सोच में उस शख्स ने मुझे बुला लिया। वो मुझे कहता है कि आप आए मेरे साथ खाना खा लें। कहते अभी मैं बैठा ही था तो मुझे उस शख्स ने कहा कि आप किसी अब्दुल कादिर को जानते हैं बगदाद के अंदर? अल्लाहु अकबर, आप किसी अब्दुल कादिर को जानते हैं? तो मैंने पूछा क्या काम है? तो वो कहने लगा कि मैं जिलान से आया हूं। जब आने लगा था तो हजरत अब्दुल कादिर की वालिदा ने मुझे कुछ पैसे दिए थे, कुछ दिनार दिए थे और मुझे कहा था कि बगदाद में मेरा बेटा पढ़ रहा है और तो उसे दे देना, बगदाद में कैद साली है। तो आप वो कहने लगा कि मैं कई दिनों से ढूंढ रहा हूं बगदाद के अंदर, मुझे वो नौनिहाल नहीं मिला, मुझे वो लड़का नहीं मिला, लेकिन मेरा जो अपना ज़ादे राह था, जो सामान था, वो सारा खर्च हो गया। अब जो उनकी माँ ने मुझे पैसे दिए थे उनमें से मैंने ये सालन खरीदा है और मैं रोटी खाने लगा हूं। आप फरमाते हैं कि मैंने मौला की बारगाह में अर्ज की कि मौला तेरा शुक्र है, आज भी अब्दुल कादिर को तूने अपना ही खिलाया है, किसी और का नहीं खिलाया। जिस वक्त बंदा तवक्कुल रब की जात पे पुख्ता कर ले, जिस वक्त बंदा फकत सोच ले कि मेरे रब ने खिलाना है, मेरे रब ने पिलाना है, खुदा की इज्जत की कसम वो कहां कहां से अता करता है, वहमो गुमान में भी नहीं होता। वो कहां कहां से रिज़्क़ अता फरमा देता है। और आप आला हजरत ने बड़ा प्यारा शेर लिखा। आप फरमाते हैं कि कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। तो खुदा की कसम हकीकत बात है। आप खुद फरमाते हैं मैं तब तक कुछ नहीं खाता था जब तक मौला मुझे ना खिला दे। और आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा जंगलात में इबादत कर रहा था, 40 दिन गुजर गए, मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, पत्ते खाकर गुजारा कर रहा था। एक रिवायत में है कि पत्ते भी नहीं खाए, कुछ भी नहीं खाया 40 दिन के अंदर। आप फरमाते हैं 40 दिन गुजरे, 41वें दिन हजरत खिजर अलैहिस्सलाम आए और साथ में शेख तरीकत हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक मखजूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो हुजूर गौसे पाक के शेख हैं, उनको साथ लेकर आए और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अब्दुल कादिर, आप इनके साथ इनके घर जाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी दावत इनके घर पे की। आप फरमाते मैं परेशान हो गया कि न जाने इस बात में कितनी सच्चाई है। फरमाते कि इतनी देर गुजरी तो मुझे अल्लाह की तरफ से इल्हाम हो गया कि अब्दुल कादिर तुझे तेरे रब का वास्ता है, इनके साथ जा और कुछ खा पी ले। अरे जिसे खुद मौला कसम देकर खिला रहा है, उस अब्दुल कादिर की शान का आलम कैसा होगा, उस शेख जिलान की शान का आलम कैसा होगा। अजीजान मोहतरम, जरूरत सिर्फ इस चीज की है कि जैसे भी हालात हों, जैसे भी हालात आ जाएं, जैसी भी कंडीशंस हो जाएं, जैसी भी सिचुएशंस हो जाएं, लेकिन तवक्कुल फकत रब की जात पे, क्योंकि अता उसी ने करना है। वो खुद फरमाता है फतवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बस अल्लाह की जात पे तवक्कुल रखो, अल्लाह भरोसा रखने वालों को पसंद फरमाता है। जब पसंद ही कर लिया तो फिर मुझे बताओ ना, जिसको कोई पसंद करे फिर उसे भूखा मरने देता है? जिसे कोई पसंद करता हो, मैं अगर किसी को पसंद करूं और उसके हालात खराब हो तो मैं कहूंगा यार मैं इसको अपनी जेब से कुछ खिला देता हूं, इसने खाना नहीं खाया, मैं इसे पसंद करता हूं, मैं खिला दूं। तो फिर जिसे बादशाह पसंद कर ले, सारी कायनात का पालनहार जिसे पसंद कर ले, तो मुझे बताओ फिर वो भूखा मरने देगा? कभी नहीं। कहां कहां से वो खजाने अता करेगा, वहमो गुमान में भी नहीं होगा। फिर हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने सारी जिंदगी तवक्कुल में गुजारी और फिर एक वक्त आया कि उस वक्त में आपका लिबास बादशाहों से भी ज्यादा कीमती हुआ करता था। जैसा जूता शेख जिलान पहना करते थे वैसा जूता किसी के पास बगदाद में नहीं होता था।
اس حد تک آپ کا وقار، اس حد تک آپ کی وضاحت، جب انسان اپنے آپ کو مٹا لے، خدا کی عزت کی قسم، پھر اس کے نظر میں کسی چیز کی اہمیت نہیں رہتی، پھر فقط اسی کے جلووں کی اہمیت ہوتی ہے، فقط اسی کے دیدار کی اہمیت ہوتی ہے۔ اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میرا جو عکس ہے، میرا جو وجود ہے، یہ ذات مصطفیٰ کا پرتو ہے، یہ ذات مصطفیٰ کا عکس ہے۔ آپ کے خود کے صاحبزادے، انہوں نے آپ سے پوچھا بابا جان آپ کے جسم کا سایہ کیوں نہیں ہے؟ تو آپ فرمانے لگے بیٹا یہ جسم فقط عبد القادر کا جسم نہیں ہے، یہ جسم محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنے نانا جان کے عشق میں اپنے آپ کو اتنا غرق کر لیا کہ آپ کا جسم صرف مصطفیٰ کا جسم بن گیا، اور اس کے اندر وہی شان آ گئی جو مصطفیٰ کے جسم کی شان ہے۔ یہ تو حضرت عبد القادر کی شان ہے نا، حضرت تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے آخری ایام میں گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، اپنے حجرے سے باہر نہیں آتے تھے۔ کسی مجذوب نے آپ کے مرید سے پوچھا کہ تمہارا پیر باہر کیوں نہیں آتا؟ تو وہ کہنے لگے وہ بیمار ہے۔ انہوں نے کہا بیمار نہیں ہے، وہ بہانے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر آپ بتا دیں پیر صاحب باہر کیوں نہیں آتے؟ تو وہ مجذوب کہنے لگے حضرت مہر علی نے اپنے آپ کو محبت مصطفیٰ میں اتنا غرق کر لیا ہے کہ حضور کی محبت کی وجہ سے حضرت مہر علی کے جسم کا سایہ ختم ہو گیا۔ اس وجہ سے وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے کہ کہیں کوئی حضور سمجھ کے کلمہ نہ پڑھنے لگ جائے۔ عزیزان محترم، جب انسان اس حد تک ذات مصطفیٰ میں مستغرق ہو جائے، اس حد تک حضور کی ذات کے اندر غرق ہو جائے اور اپنا اوڑھنا بچھونا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کو بنا لے، تو پھر وہ وجود صرف اس کا وجود نہیں رہتا، وہ وجود اللہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ رب العزت کا دیا عطا کردہ وجود ہو جاتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد سید ہے۔ کائنات میں جتنے بھی سید ہیں نا، یا تو کوئی حسن پاک کی اولاد میں سے ہوگا یا کوئی حسین پاک کی اولاد میں سے ہوگا، لیکن غوث پاک کا امتیاز ہی یہ ہے، آپ کی شان ہی یہ ہے کہ وہ جو مجمع البحرین جو وہاں سے علیحدہ ہوا تھا، ایک چشمہ حسن بن گیا، ایک حسین بن گیا، چلتے چلتے وہ دونوں چشمے عبد القادر کی ذات میں اکٹھے ہو گئے۔ حسنی فیض بھی مل رہا ہے، حسینی فیض بھی مل رہا۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، یہ دونوں فیض جس جگہ سے مل رہے ہیں وہ عبد القادر کا آستان ہے، وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستان ہے۔ پھر ہمارے بزرگ اللہ پاک ان کے مزار اقدس پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے، حضرت صوفی یاسین قادری زبیر کلونی والے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر اپنی گردن کو جھکا لے، اللہ اس کا شمار اپنے ولیوں میں کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی ذات ہے، کیونکہ آپ کے قدم کی مہر کے بغیر کوئی ولی نہیں بنتا۔ جب فرما دیا قدمی حاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، تو پھر جو چاہتا ہے کہ میں درجہ ولایت پر فائز ہو جاؤں، کچھ اور نہ کرے، عبد القادر کے قدموں میں آ کر بیٹھ جائے، عبد القادر کے قدموں کی برکت کا صدقہ مولا اسے درجہ ولایت عطا فرمائے۔ ارے جو صفوں میں چھپے ہوئے چور کو اٹھا کر قطب بنا دیتا ہے، تو پھر مجھے بتاؤ نا وہ اپنے غلاموں کو کتنا عطا فرمائے۔ ایسے نہیں فرمایا مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ خود فرماتے ہیں یا رسول اللہ یا علی یا غوث رسول کے عزیزان محترم، یا نبی یہ ذات ہی ایسی ہے، یہاں سے سب کچھ عطا ہوتا ہے، یہاں سے سب کچھ ملتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خود عطا کر دیا، حضور غوث پاک واز نہیں فرماتے تھے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور حکم دیا کہ بیٹا عبد القادر واز کیا کرو۔ آپ نے عرض کی آقا میں
غیر عربی ہوں، یہ پکے عربی ہیں، میں جیلان سے آیا ہوں، میری زبان اور ان کی زبان میں فرق ہے، مجھ سے ان کی زبان بولی نہیں جاتی، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، حضور حکم فرماتے گئے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضور تشریف لائے اور حضور نے فرمایا عبد القادر منہ کھولو۔ آپ نے اپنا منہ کھولا تو حضور علیہ السلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن حضور غوث پاک کے منہ میں ڈالا، اپنا لعاب دہن پلایا۔ حضور علیہ السلام تشریف لے کر گئے، مولا علی تشریف لے آئے اور مولا علی نے فرمایا بیٹا عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ آپ نے 6 بار اپنا لعاب دہن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کے اندر ڈالا۔ آپ نے پوچھا بابا جان، نانا جان نے تو 7 مرتبہ پلایا ہے، آپ نے 6 مرتبہ کیوں پلایا ہے؟ مولا علی فرمانے لگے وہ آقا ہیں، میں غلام ہوں، کبھی برابری نہیں ہو سکتی۔ اس واقعہ کے بعد، اس فیض کے بعد عالم یہ تھا کہ 70 ہزار کا مجمع آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا تھا اور کوئی مائک نہیں ہے، کوئی سپیکر نہیں ہے، کسی قسم کا بھی کوئی ایسا آلہ موجود نہیں ہے، لیکن جیسی آواز پہلے صف میں بیٹھا ہوا بندہ سن رہا ہوتا تھا ویسی ہی آواز آخری صف میں بیٹھے ہوئے بندے کو جا رہی ہے۔ یہ لعاب دہن مصطفیٰ اور لعاب دہن مرتضیٰ کی برکتوں کا صدقہ ہے کہ اس حد تک واز پھیل گیا۔ اور جس وقت آپ نے یہ اعلان کیا نا قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تو غزنی کے پہاڑوں کے اندر حضور خواجہ خواجگان غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عبادت کر رہے تھے۔ اب کہاں بغداد ہے، کہاں غزنی ہے؟ آپ نے وہاں غزنی کے پہاڑوں میں یہ فرمان سنا اور سن کر گردن جھکاتے ہوئے کہا حضرت صرف گردن پہ نہیں، معین الدین کے سر پہ بھی آپ کا قدم ہے، معین الدین کی آنکھوں پہ بھی آپ کا قدم ہے۔ عزیزان محترم، ادب سے سب کچھ ملتا ہے، یہ ادب دیکھیے۔ حالانکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خواجہ غریب نواز دونوں آپس میں کزن ہیں، ماموزاد بھائی ہیں، لیکن اس کے باوجود ادب دیکھیے۔ پتا تھا وہ آقا ہیں، وہ دستگیر ہیں، وہ پیرانے پیر ہیں، سر جھکاتے ہوئے کہا صرف گردن پہ نہیں سر پہ بھی اور آنکھوں پہ بھی آپ کا قدم ہے۔ عزیزان محترم، ملتا سب کچھ ادب کی بدولت ہے۔ جس نے ادب کر لیا، جس نے احترام کر لیا، جس نے اللہ کے ولیوں کا ادب و احترام کیا اور ادب کے ساتھ ان کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، خدا کی عزت کی قسم کچھ بھی نہ کیا۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں، تاریخ بھری ہوئی ہے، کئی مریدین اولیاء کے پاس آئے، کئی مشتاقین اولیاء کے پاس آئے، آ کر صرف ادب سے بیٹھ گئے اور انہیں اتنا فیض مل گیا کہ زمانہ ان سے فیض لینے آنے لگ گیا، زمانے کو وہ فیض عطا کرنے لگ گئے۔ عزیزان محترم دیکھیے نا، دادا صاحب سرکار وہاں پہ ایک انگریز کی قبر ہے، مزار ہے، وہ کیا تھا؟ کوئی کچھ اور کام نہیں کرنے آیا تھا، فقط کشف المحجوب پہ ایک تھیسس لکھنے کے لیے آیا تھا، ترجمہ کرنے کے لیے آیا تھا، اور صرف کشف المحجوب کو اٹھا کر چوم کر اس نے سینے سے لگایا تھا بس، اور دل ایسا بدلا۔ انگلش میں واحد اس ایک شخص کا ترجمہ ہے، ویسے 40 زبانوں میں کشف المحجوب شریف کا ترجمہ، لیکن انگلش میں اس ایک نے کیا، اور وہ ایسا کیا کہ داتا حضور کے قدموں میں بیٹھ کر ترجمہ کیا اور پھر وہیں رہ گیا، اس کا مزار بھی داتا کے قدموں میں بن گیا۔ ارے جو کسی انگریز کو غیر نہ ہونے دیں تو پھر وہ حضور کے غلاموں کو کیسے بھٹکنے دے سکتے ہیں؟ یہ اولیاء کی شان ہے۔ اولیاء کے قدموں سے دین ملے گا، کسی اور کے پاس جانے سے دین نہیں ملے گا۔ ان اولیاء نے ہی آج تک ہم تک دین پہنچایا ہے اور آگے بھی اولیاء کے قدموں سے ہی دین ملنا ہے۔ مت یہ سوچنا کہ اولیاء سے ہٹ کر تمہیں دین مل جائے گا، نہیں۔ جس دین کو اللہ کے ولیوں نے سیکھا ہے نا، خدا کی عزت کی قسم، کوئی بھی بڑے سے بڑا فلاسفر اس کی الف تک نہیں پہنچ سکتا، اس کی ایک ذات تک نہیں پہنچ سکتا، اس کے ایک حرف تک نہیں پہنچ سکتا جو دین اللہ کے ولیوں نے سیکھا ہے۔ ارے دیکھو نا، ایک شخص کتاب سے دیکھ کر سیکھ رہا ہے، ایک شخص علم والے کو دیکھ کر سیکھ رہا ہے، تو مجھے بتاؤ کتاب والا پکا ہوگا کہ جس نے دیکھ کر سیکھا ہے وہ پکا ہوگا؟ اولیاء کی شان ہی یہ ہے، یہ فقط کتابوں سے نہیں پڑھتے، یہ جس کی کتاب ہے، جو صاحب قرآن ہے،
یہ صاحب قرآن کے چہرہ اقدس کو دیکھتے ہوئے قرآن پڑھتے ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کو دیکھتے ہوئے پھر حضور کی شانیں بیان کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، جب انسان عین الیقین سے حق الیقین تک کی منازل کو طے کر لیتا ہے نا، پھر اس کی زبان میں ایسی پختگی آ جاتی ہے، جو وہ کہتا چلا جاتا ہے مولا پورا کرتا چلا جاتا ہے۔ تو جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، مجھے قرب الہی مل جائے، وہ آج سے ہی کوشش کرے کہ میں نے اپنا ہر کام مولا کے بتائے ہوئے طریقوں پر کرنا، مجھے جس حال میں مولا نے رکھا ہے میں نے راضی رہنا ہے، مجھے جس کیفیت میں مولا رکھ دے، وہ رات کو کھانا دے نہ دے، میں نے اس کا شکر ہی ادا کرنا ہے، وہ دن میں روزی دے نہ دے، میں نے اس کا شکر ہی ادا کرنا ہے، میں نے اسی کی بارگاہ میں رہنا ہے، میں نے اسی کے پاس رہنا ہے اور اسی کا ہو کے رہنا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، جب تم اس کے ہو جاؤ گے نا تو وہ تمہارا ہو جائے گا، اور جب وہ تمہارا ہو گیا تو سب کچھ تمہارا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، مالک و مولا تیرا ذکر ہوا، تیرے محبوب کا ذکر ہوا، تیرے محبوب کے پیاروں کا ذکر کیا، تیرے محبوب کے لاڈلے شہزادے حضور غوث الورا کا تذکرہ ہوا۔ مالک و مولا ہماری اس عاجزانہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس محفل پاک کا ثواب حضور تاجدار کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں، مولا قبول و منظور فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ و طفیل، حضور کے والدین کریمین، آقا کی ازواج مطہرات، حضور کے آل پاک، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، تمام اولیاء کاملین، بالخصوص حضور قطب ربانی، شہباز لامکانی، محبوب سبحانی، الشیخ السید عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جاری ہونے والے تمام سلاسل کے بزرگان دین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے مالک و مولا، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جتنے بھی مرد مسلمان، بچے، بوڑھے، عورتیں اس دنیا سے چلے گئے، بالخصوص ہمارے محترم آصف صاحب کے عزیز و اقارب جو بھی اس دنیا سے چلے گئے، تمام کی مغفرت و بخشش فرما، تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، درجات کو بلند فرما۔ اے مالک و مولا، تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ہم گناہگاروں کو بھی اس محفل پاک کا ثواب عطا فرماتے ہوئے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرماتے ہوئے آئندہ زندگی میں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، نیکیاں کرنے، نیکیوں کی دعوت دینے، برائیوں سے خود بھی بچنے، دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرما۔ مالک و مولا، تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ہمیں بار بار مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی باادب حاضری عطا فرما، حج کرنے، عمرہ کرنے کی سعادتیں عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ہمیں ہر وقت فقط اپنی ذات پر بھروسہ رکھنے اور اپنی ذات پر توکل رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک جئیں کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے محفوظ فرما، اپنے اور اپنے محبوب کے در کا محتاج بنا، غیروں کی محتاجیوں سے محفوظ فرما۔ اے مالک و مولا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ماہ کا صدقہ مالک و مولا ہمیں آپ کی تعلیمات سے فیض یافتہ ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا نقش قدم حاصل کرنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اولیاء اعظام کا باادب بنا، اولیاء کے قدموں کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق عطا فرما، صحیح معنوں میں شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہو کر زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک و مولا، جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال طیب و طاہر رزق عطا فرما، ہم سب کو حلال کمانے، حلال کھانے، حلال کھلانے کی توفیق عطا فرما، لقمہ حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما۔
مولا تیری بارگاہ میں التجا ہے، تیری بارگاہ میں دعا ہے، ہمیں اسی طرح حضور کا میلاد مناتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اسی طرح حضور کے ذکر کی محفلوں میں آتے رہنے کی توفیق عطا فرما، تا قیام قیامت اس محفل پاک کو مالک و مولا جاری و ساری فرما۔ اے مالک و مولا جس خلوص کے ساتھ ہمارے آصف صاحب اس محفل کو سجاتے ہیں، ان کا خلوص بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، انہیں بہترین صلہ اور اجر عطا فرما، ہمیں ہر بڑے کا ادب کرنے، ہر چھوٹے پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما، عالم اسلام پہ کرم فرما، مسلمانوں کو اتحاد عطا فرما۔ اے مالک و مولا جہاں جہاں مسلمان مغلوب ہیں غلبہ عطا فرما، کشمیر، فلسطین، چیچنیا، بوسنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما، امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، جو مانگ سکے عطا فرما، مولا جو نہیں مانگ سکے اپنی رحمت کا صدقہ بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ